افغان طالبان رجیم کی ولا اشتعال جارحیت پر پاکستان کا دندان شکن جواب۔ آپریشن غضب للحق میں طالبان رجیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 133 افغان خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا، 200 سے زائد زخمی، مزید ہلاکتوں کا بھی امکان۔ پاک فضائیہ نے کابل، پکتیا، قندھار میں ملٹری تنصیبات کو ملیامٹ کر دیا۔ افغان طالبان کی 27 پوسٹیں تباہ، 9 پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان رجیم کے 2 کور ہیڈ کوارٹرز اور 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے گئے، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ۔ افغان طالبان رجیم کے 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس بھی صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ افغان طالبان کے 80 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور APCs تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی کارروائی کے بعد افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ افغان طالبان رجیم کے سرحد پر بزدلانہ حملوں کے بعد پاکستان کی بھرپور کارروائی، سیکیورٹی فورسز نے انگور اڈا کا بڑا حصہ تباہ کر دیا۔ پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں افغان پوسٹ مسمار کر دی۔ پاک افغان سرحد پر خرلاچی ٹرمینل پر بھی افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے شوال سیکٹر کے قریب افغان پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی داؤد پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی نے بزدل افغان طالبان کو پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی اشتعال انگیزی پر دیے گئے منہ توڑ جواب، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 7 برس ہو گئے، مسلح افواج کی قیادت کا خراج تحسین۔ ISPR نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے افسران اور جوانوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل اور سروسز چیف نے اپنے پیغام میں کہا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں شروع کیا گیا۔ مسلح افواج نے اپنی آپریشنل صلاحیت اور تیاری کا بھرپور مظاہرہ کیا، دشمن کی جانب سے مزید جارحیت کو مؤثر انداز میں روکا اور اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ مسلح افواج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار اور ہر وقت چوکس ہیں۔ قوم اور ہماری دلیر افواج وطن کی سالمیت، سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب ہوگا۔ ہماری مسلح افواج کی جوابی صلاحیت ہمہ گیر، بر وقت اور فیصلہ کن ہے۔ ہماری مسلح افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ افواج پاکستان کا عزم ہے کسی صورت ملک کے امن تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج جارحانہ عزائم خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ CDF کی قیادت میں افواج پاکستان اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان اور سعودی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنما کا علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عمرے کی ادائیگی، دعا کی اللہ ہماری افواج کا تحفظ کرے۔ افواج پاکستان ملک کو درپیش خطرے کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ افغانستان پر فضائی حملے کی خبر سب سے پہلے ARY نیوز نے دی۔ اگلے 72 گھنٹے افغان طالبان پر بہت بھاری گزریں گے۔ پروگرام خبر کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے بتایا پاکستان بڑے پیمانے پر فضائی حملے کرے گا، حملوں میں ڈرونز اور جہاز استعمال ہوں گے۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ خوارج کے دہشت گرد کی در اندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے بارڈر کراس کرنے والے فتنہ خوارج کے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ فتنہ خوارج کے پکڑے جانے والے دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ سیکیورٹی فورسز کسی بھی جارحیت اور دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ ہیں۔
ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا، مگر طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا۔ طالبان نے ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا۔ طالبان نے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی کوششیں کی، بھرپور سفارتکاری کی، مگر طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ طالبان نے جارحیت کی تو الحمدللہ ہماری افواج اس وقت فیصلہ کن جواب دے رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب انتہائی مستعدی اور مضبوط انداز میں دیا گیا۔ مسلح افواج نے مہارت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے وطن کا دفاع یقینی بنایا۔ پاکستان کی مسلح افواج کے رد عمل نے افغان طالبان کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا پاکستان نے فیصلہ کر لیا، ہماری مسجدوں و بازاروں میں دھماکے اب منظور نہیں۔ افغان طالبان رجیم پیسے کی وجہ سے دہشت گردی کر رہی ہے۔ پاکستان نے اسٹرائیک کر کے ان کو مارا جو دہشت گردی میں ملوث تھے۔ ہمارا طالبان رجیم سے وہی مطالبہ ہے جو پوری دنیا کا ہے، پراکسی ختم کرنا ہوگی ورنہ ان کو چلانے والوں تک پہنچیں گے۔ سیاسی قیادت پاک فوج کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا افغانستان نے جنگ شروع کی ہے، اس کا اختتام پاکستان کرے گا۔ افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہیں لے گی تو پاکستان اپنے دفاع میں حملے کرے گا۔ افغان حکومت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوری منہ توڑ جواب دیا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کے حوصلوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا سیکورٹی فورسز قوم کی دعاؤں سے اپنے ملک کا دفاع کریں گی، ہماری دعائیں اور حمایت پاک فوج کے ساتھ ہے، ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ کابل میں طالبان وزارت دفاع کے اندر جھڑپوں کی اطلاع۔ افغان میڈیا کے مطابق پاکستانی فضائی حملوں کے بعد طالبان وزارت دفاع میں کشیدگی بڑھی۔ طالبان وزارت دفاع کی عمارت کے اندر فائرنگ اور تصادم کی اطلاعات ہیں۔ افغان طالبان کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی بھرمار۔ طالبان رجیم کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے مسلسل جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر افغان طالبان کی مدد میں بھارتی را کے اکاؤنٹ بھی جھوٹا بیانیہ چلانے لگے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے عوام کسی بھی قسم کی جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں۔ پاکستانی عوام نے سوشل میڈیا پر اسکائی نیوز کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسکائی نیوز نے افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر ہزاروں پاکستانیوں نے رد عمل میں کہا افغانستان ایئر فورس کا وجود ہی نہیں۔ اسکائی نیوز پہلے بھی پاکستان اور افواج پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہونے کی وجہ سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسکائی نیوز بالعموم اور ان کی افغان نژاد اینکر یلدا حکیم عرصہ دراز سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہے۔ اسکائی نیوز کی غیر معیاری صحافت پر سوشل میڈیا پر سوالات اٹھنے لگے۔
پاکستان ماشاءاللہ په 1 نمبر روان دی او پاکستان آرمی سره مونږ ولاړو انشاءالله ټول عوام ولاړ دی انشاءالله اخري اینډه پورې به ولاړو. پاکستان ته افغانستان جنگ شروع دی مو آرمی سره ولاړو ہر ٹائم. افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت پاک فوج کا منہ توڑ جواب. پشاور کے عوام کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہریوں کا کہنا تھا پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب دیا ہے. افغانستان کو ہمیشہ پاکستان نے سہارا دیا. افغان طالبان حکومت پاکستان کے خلاف باتیں کرتی ہے. افغان طالبان رجیم بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. اس جھڑپ کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوگا. ہم ہمیشہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد. رات کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی. یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا. ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم. رات کو افغان سرحد کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور یہ دوبارہ دہرائی گئی. دہشت گردوں بالخصوص افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. باجوڑ میں بارڈر پر تعینات پاک فوج کے جوان کی گفتگو. کہا افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. ہماری قوم کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں ہے. اگر کوئی بھارت کے کہنے پر جنگ مسلط کرے گا تو یہ جنگ انہیں مہنگی پڑے گی.